ساری باتیں یہ نصیحت سب سے پہلے میرے لیے پھر کسی اور کے لیے کہ ہم لوگوں نے کیا اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں وہ ایمان قائم کیا جس ایمان کو قائم کرنے کی دلوں میں ضرورت ہے. یعنی ہم ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، یہ سارا کام ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ سارا کام ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے اندر اسے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے؟ کیا ہم اس بات پر یقین واقعی رکھتے ہیں کہ اللہ کو جواب دینا ہے؟ کیا ہمارا عمل، کیا ہماری نیت، کیا ہماری زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ ہے، پوچھ ہونی ہے، آخرت ہے، جہنم ہے، جنت ہے، رسول حق ہیں، اللہ کی کتاب حق ہے؟ یہ بات یہاں اتارنی ہوگی، تب باقی چیزیں اترے گی. یہ بات نہیں اترے گی تو جو حشر ہے وہ حشر رہے گا. اس بات کو اتارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس بات کو اتارنے کے لیے عربی سیکھنی ہوگی، قرآن بھی سیکھنا ہوگا. جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے ان کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا پڑے گا. اب تک ہم لوگ حفظ پر زور دیا کرتے تھے اور بالکل صحیح بات ہے. ہر ایک حرف پر الف پر 10، لام پر 10، میم پر 10 ثواب ہے، یقینی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کا درجہ کیا ہے؟ یعنی اس کے مطلب کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا؟ چاہے اردو میں ہی سمجھنا تو ہے نا. لیکن سب سے بہتر کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے واپس آئیے اپنی زبان کی طرف. واپس آئیے اپنی زبان کی طرف. آپ کی زبان کیا ہے؟ عربی. آپ کی زبان عربی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ جس شخص کو رسول کہتے ہیں اور جس شخص سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زبان کی کیا تھی؟ اردو تھی؟ فارسی تھی؟ انگریزی تھی؟ نہیں، عربی تھی. تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو آج شروع کیجئے گا تو تیسری جنریشن عربی بولے گی. آج شروع کیجئے گا تو تیسری جنریشن عربی بولے گی. گڈ ہو یا مڈ ہو، گڈ مڈ عربی بولیے. چاہے جیسی بھی بولیے، چاہے جیسی بھی سیکھیے سکھائیے. ایک لفظ اگر بول سکتے ہیں بولیے، ایک حرف اگر بول سکتے ہیں بولیے. جب ایسا کیجئے گا تو تیسری جنریشن، تیسری نسل عربی بولے گی اور سمجھے گی. تب قرآن اس کے دل میں ویسے سمجھ میں آئے گا جیسے صحابہ کرام کو سمجھ میں آ رہا ہے. ابھی ایشو کیا ہے؟ ہم نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. نہ الحمد کا مطلب سمجھ میں آیا، نہ رب کا مطلب سمجھ میں آیا، نہ عالم کا مطلب سمجھ میں آیا. کوئی مطلب سمجھ نہیں آیا. تو پھر یعنی نماز تو پڑھنا فرض ہے، پڑھنا ہی. آپ نہ کر نہیں سکتے تو آپ پڑھیں گے. لیکن اگر جو سمجھ کے پڑھتے تو کتنا مزہ آتا، سمجھ کے پڑھتے تو کیسا لگتا. جب سمجھ کر کے پڑھیں گے تب وہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہوگا. تب یہاں سے آواز آئے گی کہ اللہ ہے. تب آپ کا تمام کام، تب آپ کی زبان اس دائرے میں محدود ہو جائے گی جس میں اللہ کے نبی نے کہا ہے محدود ہو جاؤ. مثلاً اللہ کے نبی نے فرمایا ذہن کے بارے میں برا مت سوچو. ہم لوگ برا سوچے ذہن پہ. کیوں؟ کیونکہ ہم کو سمجھ ہی بھی نہیں آیا کہ ایاکم والظن کا کیا مطلب. ٹھیک ہے نا؟ ہم کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو خاموش ہو جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے اکسایا ویسے دو گالی، ادھر سے کسی نے کچھ کہا اس کو ایک تھپڑ. یہی کرتے ہیں نا ہم لوگ.
کسی نے نہیں کہا آپ سے کہ جواب دیجئے، کسی نے نہیں کہا۔ اگر آپ جواب نہ بھی دیں تو بھی سورج نکلے گا، سورج غروب بھی ہوگا، چاند بھی نکلے گا، رات بھی ہوگی۔ اگر آپ جواب نہ بھی دیں تو بھی یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، تو ہم لوگ اپنے عمل کو تبدیل نہیں کر پا رہے۔ عمل کو تبدیل کرنا ہوگا، اور عمل کو تبدیل کرنے سے پہلے نیت کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب نیت ہم لوگ تبدیل کریں گے تب یہ بات ہوگی۔ آخری بات اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ تواشیح میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا کہیے؟ میری نماز، میری تمام تر قربانیاں، میری تمام تر عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو آپ کے پاس بچ کیا گیا؟ آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ اللہ نے آپ سے نماز مانگ لی، آپ کی تمام تر نیت عبادت مانگ لی، آپ کی زندگی مانگ لی، آپ کی موت مانگ لی، اور بدلے میں کیا کہا؟ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کراؤں گا۔ تو اگر یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، میری سمجھ میں آ جائے، ہم سب کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ جو نہیں سمجھ میں آئے گی تو اصلاح معاشرہ اس جلسے کے بعد ہم لوگ پھر جائیں گے اور ایک دوسرے کو کام کریں گے۔ تو ایک عہد اپنے دل میں کیجئے کہ اتنی باتوں میں سے ساری بات یاد رکھنا ناممکن ہے۔ کسی ایک بات کو پکڑ لیجئے اور پوری زندگی اس کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ ایک بات سے، ایک صحیح نیت اور ایک صحیح عمل سے زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی ڈھیر ساری باتیں ابھی ہوئی 3-4 گھنٹے میں، میری کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہو، بارک اللہ فیک۔ مجھ سے پہلے جتنے لوگوں نے بات کی ان میں سے کوئی ایک بات آپ کے دل کو لگ گئی ہو، بارک اللہ فیک۔ جو دل کو لگ گئی اس کو ابھی یاد کر لیجیے اور طے کر لیجیے کہ اس پہ قائم رہیں۔ بس ایک بات یاد کر لیجیے، طے کر لیجیے کہ اس پہ قائم رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب لوگ دعا کر لیں۔ اللہ